بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان کریم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتارا، یعنی نازل فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہی آسمانی صحیفے جو ہیں وہ رمضان المبارک میں نازل ہوئے، یعنی رمضان المبارک کو ایک طریقے سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آسمانی صحیفوں کے نزول کا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ قرآن میں بھی کئی جگہ اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ جی قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا ہے، اسی لیے رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، وہیں رمضان المبارک کی رات کی عبادت یعنی قیام اللیل کو جو ہے وہ افضل قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص خشوع و خضوع کے ساتھ رمضان المبارک میں دن کے روزے رکھے اور رات کو قیام کرے تو اس سے پہلے کیے ہوئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اگر روزوں کے ساتھ ساتھ رات میں قیام کیا جائے، یعنی قیام اللیل۔ اب جہاں قیام اللیل کی بات آتی ہے تو ایک طرف تو تہجد، دوسری طرف تراویح، نماز تراویح، جس کا باقاعدہ جو نفاذ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ نظر ڈالتے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز تراویح کا اہتمام ضرور کیا، گو کہ کہیں 8 رکعت کہیں 12 رکعت کی جو دلیلیں ہیں وہ ملتی ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان سے یعنی ہمیں جو روایات ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ وہ خلیفہ وقت تھے مسجد نبوی پہنچے تو وہاں جو ہے مختلف جماعتوں میں جو ہے لوگ موجود تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی اور نماز پڑھی جا رہی تھی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ اچھی روایت ہے اور پھر اس کو نافذ کر دیا گیا، یعنی نماز تراویح باقاعدہ اس کا نفاذ ہو گیا۔ 20 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے عشاء کے 3 وتر سے پہلے، اور اس طریقے سے اس نماز کو بڑا درجہ حاصل ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب رمضان المبارک میں کہا جاتا ہے کہ ویسے تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس کا ایک ایک حرف کے عوض اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ثواب دیتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس ثواب کے جو درجات ہیں وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور اگر ہم الف لام میم پڑھیں گے تو اس میں الف کے جو ثواب ہے وہ الگ ہے، لام کے الگ اور میم کے الگ۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہم اگر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جتنے حروف اس میں آئے ان ایک ایک حروف کے عوض ہمیں ثواب اور نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں خاص طور سے کہا یہ جاتا ہے کہ جی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، رک رک کے ہجے کر کے قرآن پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے اس لیے کہ قرآن کا مہینہ ہے۔ بہرحال ناظرین، اپنی آج کی اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑے زبردست سے مہمان گرامی موجود ہیں، روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں جناب مفتی شاہد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر، بہت بہت شکریہ تشریف لائے۔ جی ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ندیم پنجتنی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ بہت بہت شکریہ تشریف لائے۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں ثنا خواں ہیں نعمان عابد، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ فرسٹ کلاس۔ جی مفتی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے سر، قرآن پاک کی تلاوت کے کیا فضائل ہیں اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، اس کے حوالے سے کیوں احکامات دیے گئے؟ الحمدللہ والشکر للہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں، بے شک بے شک، اور اس میں سراسر ہدایت ہی ہے متقین کے لیے۔
قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت کے وہ احکامات نظر آتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن مجید کی سے پہلے کے حالات اگر کا مطالعہ کریں ہم تاریخ کا، تو جتنی آسمانی کتب اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل فرمائی، وہاں قرآن مجید ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو نام ہے قرآن، لفظ قرآن پر اگر ہم بحث کریں تو اس میں کافی ایک وقت درکار ہے۔ لفظ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو قرآن کا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب جس کی بار بار تلاوت کی جائے۔ دیکھیں آپ، جب سے قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس لیے کہ یہ قرآن ہے۔ آپ دیکھیں جب تراویح کے اندر ختم شریف ہوتا ہے تو نہ صرف سورہ ناس پر اکتفا کیا جاتا ہے، بلکہ سورہ ناس کے فوراً بعد پھر الحمد شریف سے بعد الف لام میم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ہونا تو ہی چاہیے، والناس پر ہو گیا تو قرآن کا ختم ہو گیا، نہیں، اس لیے کہ اگر اس کو ہم والناس پر اکتفا کر دیں گے پھر قرآن کا جو کانسیپٹ ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اور والناس کا جو جہاں تک تعلق ختم شریف کے ساتھ ہے یہ صبح قیامت کے ساتھ ہی خاص ہوگا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے اور اس کو سمجھنے کے پھر اس پر عمل کرنے کے وہ دیگر مواقع ہیں۔ اب قرآن کی فضیلت پر اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے اپنی شان کے اعتبار سے، تو قرآن کا مہینہ دیکھ لو، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا کہ جو تمام تر مہینوں سے افضل۔ قرآن مجید جس جگہ پر نازل ہوا از روئے زمین کے، تو وہ زمین تمام روئے زمین میں افضل، یعنی جو خاص جو ٹکڑا ہے مکہ المکرمہ، غار ہرا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید ہمارے آقا مولا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قلب اطہر پر نازل ہوا، تو حضور علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر قرآن مجید جس نبی پر جس شان و شوکت کے ساتھ نازل ہوئی، تو قرآن کی اپنی ایک شان ہے تمام کتابوں پر، تمام صحیفوں پر۔ اب قرآن مجید کے اندر جو آپ نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ 3 حروف کا مرکب ہے، الف لام میم۔ الف لام میم، تو الف کی جو نیکیاں ہیں ایک حرف پر 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عنایت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لام ہے، لام کی الگ 30 نیکیاں، میم ہے تو میم کی الگ 30 نیکیاں۔ اب اس کو کاؤنٹ کریں تو ہم 90 نیکیاں بنتی ہیں۔ اب یہی قرآن مجید فرقان حمید اگر ہم رمضان شریف کے اندر ادا کریں تو ایک نیکی کا اللہ 70 گنا عطا فرماتا ہے، یعنی 70 درجے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے رمضان المبارک کی وجہ سے۔ مفتی صاحب آپ سے مزید ہم گفتگو کریں گے اور یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے کہ کتنے گنا ثواب بڑھ جاتا ہے اور پھر کس طرح سے تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند ہے کہ اگر کسی شخص کو تلاوت نہیں آتی وہ اٹک اٹک کے بھی تلاوت پڑھے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ جو ہیں اگر کوشش ضرور کریں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، چاہے ہجے کر کے پڑھیں، اٹک اٹک کے پڑھیں اور روانی سے پڑھیں تو کیا بات ہے، پھر تو آپ کی زبان میں تاثیر اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلا جائے گا۔ نعمان عابد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ پھر ہم آپ کے کلام کی ساری بریک پہ جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن نجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम और इस सेगमेंट में गुफ्तगू कर रहे हैं कुरान पाक की तिलावत के हवाले से, यानी जब क़िरात की जाती है और कुरान मजीद की तिलावत की जाती है तो किस तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से नेकियां और उसका सवाब हमें हासिल होता है, इसकी क्या फजीलत है, क्या फ़ज़ाइल हैं, इस पे बात कर रहे हैं। मुफ्ती शाहिद नईमी हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम पंचतनी हमारे साथ मौजूद हैं और नुमान आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि 30 गुना रमज़ान मुबारक में सवाब बढ़ा दिया जाता है कुरान की तिलावत करने का, और एक एक हर्फ पे, यानी अल्फाज पे नहीं, यानी अगर हम कोई एक लफ्ज़ पढ़ते हैं तो उस एक एक उस लफ्ज़ में जितने हुरूफ आते हैं उस एक एक हर्फ के एवज़ जो है 30-30 नेकियां हमें अल्लाह ताला अता फरमाता है। यही वजह है कि कुरान पाक की तिलावत वैसे तो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में 11 महीने, बाकी 11 महीने भी करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान मुबारक में इसका ख़ास एहतमाम करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी न किसी तरह पूरे कुरान को दोहरा लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तिलावत कर ली जाए। अगर तर्जुमा और तफसीर के साथ कर लें तो क्या ही अच्छी बात है। बहुत से ऐसे, आप एक मौजज़ा देखें कुरान को, जब आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में कोई ना कोई एक नया जो नुक्ता है वो उजागर होगा। आप कहेंगे यार पहले भी ये सूरा पढ़ी थी। आप चाहे कोई भी सूरा इखलास ही की आप तिलावत करें और उसका तर्जुमा पढ़ें, जितनी दफ़ा आप उसका तर्जुमा पढ़ेंगे और उसके हवाले से सोचेंगे तो सूरा इखलास में से एक नया पहलू आपके सामने आएगा जो आपको कहीं ना कहीं आपकी इस्लाह ज़रूर कर रहा होगा। बहरहाल मुफ्ती साहब क्या कहते हैं सर, हमारे यहाँ रिवाज कुरान पाक की तिलावत का चलें फिर भी है, लेकिन तर्जुमे और तफसीर का बिल्कुल रुझान नहीं है। हम कुरान पाक को बहुत मुक़द्दस किताब बिल्कुल ऊपर की किसी जगह रखते ज़रूर हैं और इतनी ऊंची जगह पे घर में रख देते हैं कि उसके बाद वो निकाल के पढ़ना ही मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, और हम कहते हैं जी बहुत हिफाजत से रखा हुआ है, बड़ी ताज़ीम से रखा हुआ है, पढ़ते नहीं है सर, माजरत के साथ। बहुत ज़बरदस्त तरफ आपने जो है ना एक याद दहानी दिलाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद को हमने सिर्फ और सिर्फ बरकत के लिए रखा हुआ है कि हमारे घर में बरकत हो, हमारी दुकान पे बरकत हो, हमारी फैक्ट्री में, कंपनीज में बरकत हो। और दूसरा, अगर हम पहलू देखें तो हमने इस कुरान पाक को मुर्दों के लिए भी वक्फ कर दिया है। अगर इसाले सवाब के लिए, इसाले सवाब के लिए किसी की डेथ हो जाए तो हमने 2 कुरान, 5 कुरान, 10 कुरान, 20 कुरान, 50 कुरान हम उसको इसाल कर देते हैं। तो कुरान मजीद जहाँ बरकत के लिए है वहाँ इसके फ्यूज़ो बरक़ात इसके पढ़ने से हैं। पढ़कर इसको समझकर इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने के ज़्यादा फ़वाइद हैं, ज़्यादा इसका सवाब है।
اب سورہ فاتحہ جو 5 وقت ہم نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، اگر میں 5 سال سے 10 سال سے 15 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ مجھے نہیں آتا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے، تو بتائیے میرا کیا فائدہ ہوا قرآن سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا؟ پڑھنے کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب میں قرآن مجید کو سمجھوں گا، سمجھ کر پھر اس پر عمل کروں گا۔ عمل تبھی کروں گا جب میں اس کو سمجھوں گا، اس کے ترجمے کو یاد کروں گا، پڑھوں گا، اہل علم کی مجلس سے اختیار کروں گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جہاں پڑھنے کا درس دیتا ہے تو وہاں اس پر عمل کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر کے اس کو سمجھ کر جب اس پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارا عمل جو ہے پھر قابل قبول ہوتا ہے، پھر اس پر ہمیں ایک روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ جب اندر کی روحانیت ہماری بیدار ہوتی ہے تو یقیناً ہمیں پھر قرآن کا وہ فیض حاصل کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے میں ایک مدد ملتی ہے۔ تو جہاں آپ نے فرمایا قرآن مجید کے ہر حرف پر ثواب نیکی ہے، تو یقیناً رمضان شریف کا جو مہینہ ہے، اس رمضان میں ایک نیکی کو 70 نیکی کے برابر بڑھا دی جاتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دن کے اندر 2 ختم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام جبریل امین آسمانوں سے اتر کر کے حضور کے ساتھ سال میں 2 مرتبہ ختم شریف فرمایا کرتے تھے۔ اور جو آج ہم جو منزلوں کی صورت میں قرآن دیکھتے ہیں، تو یہ بھی میں بتاتا چلوں ناظرین کو کہ جو 7 منزلیں قرآن مجید فرقان حمید میں جو بنائی گئی ہیں، تو اس کی لاجک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب قرآن مجید تکمیل ہونے کے بعد جو حضور علیہ السلام نے جتنا قرآن مجید کی تلاوت فرمائی صحابہ کے سامنے، تو وہ جتنا پڑھا تو وہ 1 منزل تھا۔ پھر دوسرے دن حضور علیہ السلام نے جتنا قرآن مجید صحابہ کو سنایا تو وہ دوسری منزل۔ پھر تیسرے روز حضور علیہ السلام نے صحابہ کو قرآن پڑھ کے سنایا تو وہ تیسری منزل، یہاں تک کہ 7 روز میں حضور علیہ السلام نے قرآن مجید اپنے اصحاب کے سامنے پڑھا اور صحابہ نے حضور کا قرآن سن کر اسے یاد کیا یا کسی چیز پر لکھا۔ تو وہ 7 دن تھے، اسی اعتبار سے قرآن کی 7 منزلیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام قرآن کو بہت زیادہ پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ پھر یہ رجحان صحابہ کرام میں منتقل ہوا، صحابہ کرام سے پھر تابعین، تابعین۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان شریف میں 61 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے ہیں۔ واہ ماشاءاللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دن میں 3 قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتے تھے، دن میں 3 بار۔ اور ایسے ہمارے اسلاف سے روایتیں مل رہی ہیں کہ دن میں کسی کا 5 ختم ہوتا تھا، کسی کا 4 ختم ہوتا تھا۔ ممکن ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہو سکتا ہے، بالکل ممکنات میں سے ہے۔ بہت تیزی سے پڑھنا پڑے گا، لیکن تیزی سے پڑھتے تھے۔ پھر ان کے یہ سمجھ لیں کہ جو کرامات ہوتی ہے وہ کرامات عقل میں تو آ نہیں سکتی، عقل میں نہیں آ سکتی، تو وہ ان کی کرامات پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں اتنی حدیث کی تدوین کرتے تھے، لکھتے تھے کتابوں پر، پڑھاتے تھے، حدیث کی شروحات پر کام کرتے تھے، پھر اپنے جو فرائض ہیں دین کے حوالے سے وہ بھی ادا ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو وقت ملتا تو قرآن مجید فرقان حمید میں اپنا وقت سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اسلاف کا طرح امتیاز رہا۔ کیا کہنے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا، اللہ کرے کہ ہماری رہتی دنیا تک یہ سلسلہ ہمارے اندر آئے، چاہتے ہیں ہمارے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں آ جائیں کہ ہم بھی کچھ قرآن مجید کی یہ اسی وقت ڈاکٹر صاحب حاصل ہوگا جب اندر کی روحانیت ہماری بیدار ہو، جب ہماری روح صاف ہو۔ روحانیت مر جاتی ہے تو وہاں ہمارا ظاہر تو صاف ہوتا ہے، باطن صاف ہونے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ یہ مہینہ ہے تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ پچھلے ٹاپک پر ہماری بات ہو رہی تھی اخلاق اور اخلاق سے، تو اخلاص جو تھا وہ ہمارے دل کے ساتھ اور اخلاق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے۔ بالکل، خلوص جو ہے وہ آپ کے دل کے ساتھ ہے اور اخلاق جو ہے وہ آپ کے ظاہر پہ، زبان پہ۔ اچھا، اب ہم ندیم پنجتنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جہاں بھی ہو
وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل طاعت بھی، دہلیز پر ان کی کھڑے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد نعیمی صاحب، اور اس کے علاوہ ندیم پنجتنی صاحب موجود ہیں جو کہ ثنا خواں نعت خواں ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں ثنا خواں نعمان عابد صاحب۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کے ختم کے حوالے سے، اور بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے کی کہ قرآن پاک کا جب ختم بھی ہوتا ہے تو ختم پہ دعا جب ہو رہی ہوتی ہے تو سورہ ناس کے بعد پھر سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی جاتی ہے اور قرآن کو آگے کنٹینیو کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ ختم پہ قرآن کی تلاوت روکی نہیں جا سکتی، کیونکہ قرآن ہے ہی ایسی چیز جو کہ بار بار جس کی قرأت ہونی ہے، جس کی بار بار تلاوت ہونی ہے۔ اب مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بعض لوگ تراویح میں جو تلاوت فرماتے ہیں بہت تیز اسپیڈ میں تلاوت فرماتے ہیں، تو لوگوں کے لیے الفاظ کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں ویسے تو قرآن پاک عربی زبان میں اتارا گیا ہے، ہم مکہ مدینے میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور امام جو ہے امام کعبہ ہوں یا امام مسجد نبوی ہوں، کوئی ایسی آیات آتی ہیں جن میں سختی کا ذکر کیا ہوا ہوتا ہے تو بے اختیار ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، آنسو نکلنے لگتے ہیں امام صاحب کے، اس لیے کہ وہ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سر ہمارے یہاں اس طریقے سے سمجھ کے کیوں نہیں پڑھا جاتا قرآن مجید، خاص طور پہ امامت کے وقت یا جب تراویح پڑھائی جا رہی ہے اس وقت؟ یہ بہت زیادہ تیزی سے لوگ اس میں مائل ہیں کہ قرآن مجید جہاں تک تعلق پڑھنے کا ہے تو قرآن نے خود ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اب جہاں تک پنجگانہ جو نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں جو تلاوت کی جا سکتی ہے تو وہ ترتیل ہے، ٹھہر کر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اور جب شبینہ یا تراویح کے اندر لیکن انفرادی نماز میں تو بعض دفعہ اس میں بھی بڑے تیز نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پہلی دو رکعتیں جن کی تلاوت جو ہے وہ باوجھ بلند ہو رہی ہوتی ہے وہ تو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب فرض نمازوں میں جو آخری کی دو نمازیں ایک نماز ہوتی ہے، ایک رکعت جو ہوتی ہے اس میں بس آپ جو ہے وہ سجدے سے اٹھتے ہیں اور 20 سیکنڈ نہیں گزرتے کہ آپ دوبارہ رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ علم شریف کی تلاوت ہو گئی پوری سورہ فاتحہ کی، کیا کیا جائے سر؟ اس میں یہی حکم ہے کہ قرآن مجید کو اتنا پڑھا جائے کہ انسان کو خود اس کے حروف، اس کے مخارج سمجھ آ رہے ہیں، اپنے کان میں ہلکی سی آواز آ رہی ہو۔ کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے کچھ قانون ہیں، کچھ قاعدے ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اگر بغیر مخارج کے، بغیر اس کے قاعدے قانون کے پڑھا جائے تو قرآن مجید کا ثواب انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر فن کو پڑھنے کا اس کا ایک قانون ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے قرہ حضراتوں نے جو محنتیں کر کے اس کے قانون، اس کے قاعدے جو مرتب کیے ہیں اس کی بنیاد پر قرآن مجید پڑھنا واجب ہوا کرتا ہے۔ اب نماز میں جہاں تک تعلق تراویح کا ہے
تو یقیناً سوائے یعلمون تعلمون کے کچھ سمجھ نہیں آتا. پتہ نہیں چلتا کہ قرآن میں وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں جس میں جہنم کا ذکر ہے، قرآن کی وہ آیتیں جس پر جنت کا ذکر ہے. تو یہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے جو آپ علماء عرب جب قرآن پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ قرآن مجید کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ٹھہر کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو زبان ان کی ہے، وہ قرآن کی زبان فجر کی نماز عرب میں کی زبان ہے. امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کو باقاعدہ ہچکیاں بند کے روتے ہوئے. خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جب قرآن مجید آپ پڑھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو جاتی تھی. خود نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. مجھے اللہ خود حضور کا واضح فرمان ہے بخاری و مسلم کے اندر کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. مطلب کیا ہے کہ حضور ان کیفیات سے بغور جو ہے واقف تھے. قرآن مجید فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا خود کچھ ارشاد فرمایا ہے. تو آج ترجمہ اور تفسیر سے ہم بہت دور ہیں. اگر ہم صرف سورہ فاتحہ یا روزمرہ کی جو صورتیں ہم نمازوں میں کاؤنٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں، اگر ہم اس ترجمے کی طرف ہی آ جائیں تو ہمیں بہت کچھ حاصل ہو، جو کہ ایک پستی کا شکار ہے، جو سمجھ لیجئے کہ قرآن کو نہ سمجھنے میں ہم جو ہے ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ ایک سپارہ نہ پڑھیں، آپ آدھا سپارہ نہ پڑھیں، آپ پاؤں نہ پڑھیں، آپ ایک رکوع پڑھیں اور ایک رکوع کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ زندگی میں اپنے آپ کو آپ نے اگر اس طرف ڈھال لیا تو آپ کو وہ کچھ قرآن کا فیض حاصل ہوگا جو آپ کو دیگر کتاب سے نہیں مل سکتا. صحیح بات. ہم قرآن کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. آج کل ہمارے علماء نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں قرآن کو سمجھانے کے لیے. اگر ہم اسی روٹین سے قرآن کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے. بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اب قرآن پاک کی تلاوت، اس کی ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے بہت واضح احکامات سمجھ میں آ گئے ہوں گے. کس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور کتنا ثواب ہے اس کام کا، اور کس طرح رمضان المبارک میں یہ ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. بہرحال ثنا خواں، نعت خواں ندیم پنجتنی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نعت خواں نعمان عابد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کروں گا اس لیے کہ اب یہ سیگمنٹ ہمارے اختتام کے قریب ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.